پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 93۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، کتنے سارے عہد لیے تھے نا اللہ تعالیٰ نے ان سے، ایک ایک کر کے سب کا ذکر ہے۔ ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور اوپر تمہارے طور کو، طور پہاڑ کو ان کے اوپر، سروں کے اوپر اس طرح رکھ دیا تھا جیسے کینوپی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی چھتری ہوتی ہے، اس طرح سے اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیا تھا۔ خذو پکڑو ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوتن ساتھ قوت کے، یعنی فورسفلی کہا گیا ان سے کہ یہ سب چیزیں جو ہے تمہیں تورات میں جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے ان سب کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سب کو مانو، ان سب پر ان کو فالو کرو۔ وَاسْمَعُوا اور سنو، اور جو بھی اس میں لکھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے، جو بھی ہے اس کو سنو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قولو انہوں نے کہا، یعنی وہی بنی اسرائیل نے کہا، سمینا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ انہیں سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے تھے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ جیسے جب ہم پانی پیتے ہیں یا کوئی ڈرنک لیتے ہیں، پیتے ہیں ہم، تو کیا ہوتا ہے پوری باڈی میں وہ خون کے ذریعے سے پھیل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح سے جو بچھڑے کی محبت جو تھی وہ ان کے پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں ان کو پلائی گئی تھی وہ بچھڑے کی محبت، یعنی بسی ہوئی تھی۔ بِکُفْرِہِمْ باوجہ اپنے کفر کے، قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے جو، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان جو تمہیں یہ سب باتوں کا حکم دیتا ہے وہ کتنا برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیسا ایمان ہے تمہارا، کتنا برا حکم دیتا ہے تم کو۔ ان اگر کن تم ہو تم مومنین، اپنے آپ کو مومن کہتے تھے نا، ایمان والے کہتے تھے، تو یہ کیسا ایمان ہے تمہارا۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا کہ قوت کے ساتھ پکڑ لو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی تورات، اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یعنی کیسے لوگ تھے یہ۔ اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے کتنا برا حکم دیتا ہے ایمان تمہارا اگر ہو تم مومن۔ مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جتنے مسلمان تھے کہ یہ کیسے اہل کتاب لوگ ہیں جو مان نہیں رہے ہیں، جبکہ ان کو ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ان کی وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو صرف انہیں پتہ تھیں، تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی بھی اصلیت بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں پہلے، اور ابھی بھی دیکھیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں، وہ ساری ان کی اصلیت جو ہے وہ مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ And remember when we took your covenant and we raised above you the mount, saying, hold firmly to what we have given you, and hear our word. They said, we have heard and disobeyed, and their hearts absorbed the worship of the calf because of their disbelief. Say, worst indeed is that which your faith enjoins on you if you are believers. جب کوہ طور پہاڑ اٹھا کر ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ لو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی تورات، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، یعنی جو بھی اس میں لکھا ہے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کتاب کو مضبوطی سے انسان کب پکڑتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اسے بار بار پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ تو تم لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یہ اس لیے ہوا
کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. یعنی بچھڑے کی جو محبت ہے، یہ کیا ہوتا تھا، ایجپٹ میں بچھڑے کی عبادت ہوتی تھی. تو وہ جو جس ماحول میں انہوں نے جس ماحول میں وہ رہے، بہت سالوں یہ ایجپٹ میں رہے تھے، تو وہ سب جو تھا ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا. تو وہ بچھڑے کی محبت جو تھی وہ اتنی بسی ہوئی تھی کہ اتنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ جو ہے پوری طرح سے ایمان نہیں لائے. اسی وجہ سے یہ بار بار شرک میں پڑتے تھے. ہم جب بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بعد بال ایک بہت بڑا بت تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی انہوں نے. الیاس علیہ السلام نے سمجھایا، یسوع علیہ السلام نے سمجھایا، وہ سب ہم پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ. تو یہ جو تھے بار بار شرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پیغامبر پہنچاتے تھے. پیغامبر ان کو شرک کرنے سے منع کرتے تھے تو یہ پیغامبروں کو جھٹلا دیتے تھے، بعض کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ جو ایک شرک، وہ جو بچڑے کی جو محبت تھی وہ انہوں نے پی رکھی تھی. پینے کا مطلب وہ بالکل رچی بسی تھی ان کے اندر. تو یہی اسی لیے بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیوں یہ نہیں مان رہے، کیا ان کی ذہنیتیں، کیسے لوگ ہیں یہ، وہ سب بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ برے کام کرتے ہو. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ اس وقت کے یہود کو یاد دلا رہے ہیں اور دلا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. ان کو یہ سب باتیں بتا کر اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اب جو بھی ہے سب چھوڑ دو اور اسلام کی طرف آ جاؤ، تو ہی تم جو ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور اللہ سے جو تم اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو وہ پوری ہوں گی.